اور لا اگر چلے گا اور ویدھان اگر چلے گا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلے گا. ہم اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اسی طریقے سے قیامت کے دن کے اوپر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں. قیامت کے بارے میں جتنی باتیں قرآن و حدیث کے اندر آئی ہم تمام باتوں پر ایمان رکھتے ہیں. اور یہاں ایک بات نوٹ کر لیجئے, جس طریقے سے قیامت کے دن پر ایمان رکھنا ضروری ہے اسی طریقے سے برزخ کے اوپر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے. کچھ لوگ قبر کے عذاب کو نہیں مانتے. کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب جب انسان مر جائے گا مٹی میں مل جائے گا تو اب سیدھے قیامت کے دن اٹھے گا, قبر میں کوئی عذاب نہیں ہوتا. کچھ لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں. یاد رکھو میرے بھائی, عذاب قبر قرآن سے بھی ثابت ہے اور اللہ کے نبی کی حدیثوں سے بھی ثابت ہے. اور جو قبر کے عذاب کو نہیں مانتا ہے وہ حقیقت میں قیامت کو بھی نہیں مانتا ہے. عذاب قبر کو ماننا بھی قیامت پر ایمان کا ایک حصہ ہے. اس لیے عذاب قبر کو ماننا, قیامت کے دن جو اللہ کا میزان ہوگا اور میدان حشر ہوگا اور اسی طریقے سے پل صراط ہوگا, جو قیامت کے دن کی جتنی ڈیٹیل بتائی گئی ہے, کبھی انشاءاللہ آپ کے علاقے میں ایک موضوع اس پر ہوگا. قیامت کے دن کی تمام تفصیلات پر ہم بات کریں گے. ہمیں اور آپ کو اس پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ والیوم الآخر, آپ کو قیامت کے دن کے اوپر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے. اور چھٹی چیز کیا ہے, والقدر خیرہ وشرہ, اور تقدیر کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے. ہر انسان کی تقدیر اس کے پیدا ہونے کے پہلے ہزاروں سال پہلے لکھی جا چکی ہے. اور جب انسان اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور 4 مہینے کا 120 دن کا ہوتا ہے, اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں بچے کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے. اس کا عمل, اس کی روزی روٹی, اس کی عمر, وہ جنتی ہوگا کہ جہنمی ہوگا, نیک نصیب ہو خوش نصیب ہوگا کہ بد نصیب ہوگا, سب کچھ اس کی ماں کی پیٹ میں ابھی ہے, بھی باہر نہیں نکلا ہے, لکھ دیا گیا ہے. تقدیر پر ایمان ہمارا ہونا چاہیے میرے بھائی. اور جس کا تقدیر پر ایمان ہوگا وہ کسی سے حسد نہیں کرے گا, کسی سے جلن نہیں کرے گا. ارے جب میرا تقدیر پر ایمان ہے, عبد الغفار کے حصے کی روزی عبد الرحمن نہیں لے سکتا, عبد الرحمن کے حصے کی روزی عبد الغفار نہیں لے سکتا. ہمارا جب تقدیر پر ایمان ہوگا ہم اپنے بھائی سے حسد نہیں کریں گے. ہم کسی کی دولت دیکھ کر, کسی کی شہرت دیکھ کر, کسی کی عزت دیکھ کر ہمارے دل میں حسد پیدا نہیں ہوگا, کیونکہ ہمارا تقدیر پر ایمان ہے. تو یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں میرے بھائی. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے الا الذین آمنوا, اگر آپ کو گھاٹے سے بچنا ہے, قیامت کے دن نقصان سے بچنا ہے, تو آپ کو اپنے اندر ایمان پیدا کرنا پڑے گا. اور ایمان ہی ہمارا کیپٹل ہے میرے بھائی, ایمان ہی ہماری پونجی ہے. قیامت کے دن ہم اللہ کے پاس جب جائیں گے, ہمارے پاس دنیا میں بہترین بلڈنگ ہو نہ ہو, ہم جھوپڑی میں رہتے ہوں, غریب ہوں, فقیر ہوں, لیکن اگر ایمان کے ساتھ جائیں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اور ایمان نہیں ہوگا تو کروڑوں ارب پتی ہو کے ہم جائیں گے, ہم برباد ہو جائیں گے. اللہ نے قرآن کے 3 پارے کی آخری آیت میں فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا. جو لوگ کفر کی حالت میں دنیا سے چلے جائیں گے, ایمان کے بغیر دنیا سے چلے جائیں گے, اور اسی حالت میں ان کو موت آ جائے گی, کل قیامت کے دن وہ زمین بھر کے سونا بھی اگر لے کے آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ زمین بھر کے سونا بھی ان کا قبول نہیں کرے گا. وَلَوِ افْتَدَى بِهِ, وہ زمین بھر کے سونا بھی اگر لے کے آ جائیں گے اللہ اپنے عذاب سے ان کو نہیں بچائے گا. أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ. اللہ فرماتا ہے ان کو جہنم کے عذاب میں ڈالا جائے گا اور وہاں ان کی کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا. میرے بھائیو, اس ایمان کی دولت کی قدر کرو. اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایمان والا بنایا, اللہ نے توحید پر چلنے والا بنایا, اسلام پر چلنے والا بنایا. اس ایمان کی دولت کی قدر کرو. اور یہ بھی نوٹ کر لو, ایمان گھٹتا اور بڑھتا بھی ہے. ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے. جیسے موبائل میں چارجنگ ہوتی ہے, 100% چارجنگ ہے تو موبائل برابر کام کرتا ہے. چارجنگ کم ہوتی ہے, موبائل کی بیک لائٹ سلو ہو جاتی ہے, موبائل سلو کام کرنے لگتا ہے. جس طریقے سے موبائل کی چارجنگ گھٹتی اور بڑھتی ہے, ہمارے ایمان کی چارجنگ بھی گھٹتی اور بڑھتی ہے. اب یہ ایک الگ ٹاپک ہے, ایمان کس چیز سے گھٹتا ہے, ایمان کس چیز سے بڑھتا ہے. میں مثال کے طور پر, ایگزامپل کے طور پر ایک چیز بتا دوں کہ قرآن پڑھنے سے اور قرآن سننے سے ایمان بڑھتا ہے. اللہ
اللہ نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو وہ لوگ ہیں جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اللہ کی آیتیں ان کے اوپر پڑھی جاتی ہیں، جب قرآن کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، گناہ کا کام کرنے سے گھٹتا ہے اور نیکی کا کام کرنے سے بڑھتا ہے۔ ایمان کے بارے میں یہ موٹی موٹی باتیں آپ سمجھ لیں۔ اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اگر خسارے سے بچنا ہے، نقصان سے بچنا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے نیک عمل کرنے والے بن جاؤ۔ نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ ہمارا بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو ربیع الاول کے مہینے میں جلوس نکالتا ہے، مجھے نہیں معلوم کٹیہار میں نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے۔ ایک مرتبہ مالدہ میں کلیہ چک میں میرا پروگرام تھا اور اتفاق سے 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی۔ میں یقین مانے مالدہ سے کلیہ چک کا راستہ مشکل سے 1 گھنٹے کا 1.5 گھنٹے کا راستہ ہوگا، اس راستے کو کراس کرنے میں کئی گھنٹے لگے، پورا راستہ جام ہے، نوجوان لڑکے چمکدار کپڑا پہن کر کے، لڑکیاں بھی ہیں لڑکے بھی ہیں اور جھوم رہے ہیں، بڑے بڑے ڈی جے بج رہے ہیں اور بڑے بڑے جھنڈے گاڑیوں پر لگے ہیں اور لائن سے گاڑیاں چل رہی ہیں اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے نعرے بلند ہو رہے ہیں، اور یہ سب کس نام پہ ہو رہا ہے؟ دین کے نام پہ ہو رہا ہے، یہ سب دین کے نام پر ہو رہا ہے، اور کرنے والا یہ سمجھ کے کر رہا ہے صاحب ہم بہت بڑا نیک کام کر رہے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیو، جس کام کو دنیا والے نیک عمل کہیں وہ نیک عمل نہیں ہے، جس کو ہمارے بڑے بڑے لوگ نیک عمل کہیں وہ نیک عمل نہیں ہے۔ نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا قرآن کے 16ویں پارے میں سورہ کہف کی آخری آیت میں اللہ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے، جو جنت میں جانا چاہتا ہے، وہ ایسا عمل کرے جو شریعت کی نظر میں نیک عمل ہو۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے عمل میں وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارا عمل نیک عمل کب ہے؟ جب اس کے اندر 2 چیزیں پائی جائیں، نمبر 1 ہمارا عمل قرآن و حدیث کے مطابق ہو، اور نمبر 2 اس میں ہم اللہ کے سوا کسی اور کو شریک نہ کریں۔ اگر دکھاوا ہے، اگر ریاکاری ہے تو ہمارا عمل جتنا بھی خوبصورت عمل ہو اللہ کیا برباد ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہم بدعت کے بھی خلاف ہیں اور شرک کے بھی خلاف ہیں۔ وعمل الصالحات میں دونوں کا رد ہے، ہمیں نیک عمل کرنا ہے، ہمیں وہ عمل کرنا ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہو، اور وہ عمل کرنا ہے جس پر اللہ کے پیارے نبی کی مہر لگی ہو۔ 2:30 بجے ختم کرنا ہے۔ یہ سوالات آئے ہیں، میں اپنا موضوع پورا کر کے بھی تھوڑی دیر میں سوالات کا جواب دیتا ہوں انشاءاللہ۔ تو نیک عمل کرنے والا ہی اللہ کے گھاٹے اور نقصان سے بچے گا۔ اچھا، اب ایک بات اور ہے کہ بھائی اگر کوئی انسان بدعت کر رہا ہے، نبی کی محبت کے نام پہ کر رہا ہے، تو کل قیامت کے دن اس کا انجام کیا ہوگا؟ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی اپنی امت کے لوگوں کو کوثر کا پانی پلائیں گے۔ اب یہ کوثر کا پانی کیسا ہوگا؟ بس آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ جو کوثر کا جام پی لے گا اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی، اور اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے ہمیں اور آپ کو کوثر کا جام انشاءاللہ پلائیں گے۔ دعا کیجئے اللہ ہمیں اپنے نبی کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرمائے، آمین۔ لیکن یہ کوثر کا جام بدعتیوں کو نصیب نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی اپنی امت کے کچھ لوگوں کو جب کوثر کا جام پلانے لگیں گے تو فرشتے روک دیں گے۔ فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی آپ ان کو پانی نہیں پلا سکتے، کوثر نہیں پلا سکتے۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، یہ تو میرے ماننے والے لوگ ہیں، یہ تو میرا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، میرا نام لینے والے لوگ ہیں۔ فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد دین میں کون کون سے نئے نئے کام نکالے، انہوں نے دین میں کتنی بدعت و خرافات نکالی آپ نہیں جانتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بدعتی
قیامت کے دن دھتکار دیا جائے گا، اسے نبی کے ہاتھوں کوثر کا جام بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں بدعت و خرافات سے محفوظ رکھے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ وتواصوا بالحق، اور نیک عمل کرنے کے بعد اس شریعت کی اس دین کے بارے میں دوسروں کو بتانا بھی ضروری ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو توحید پر بنایا ہے، آپ کا کوئی بھائی شرک کر رہا ہے، آپ کا کوئی بھائی بدعت کر رہا ہے، آپ کا کوئی بھائی کوئی غلط کام کر رہا ہے، آپ کی ذمہ داری صرف اپنے آپ کو بچانا نہیں ہے، اپنے تمام بھائیوں کو بچانا ہے۔ آپ کو اللہ نے توحید کی ٹارچ دی ہے، اس ٹارچ کی روشنی میں آپ کو اپنی منزل تک جانا ہے، اور جس کو آپ بچا سکتے ہیں اس کو بچانا ہے۔ میری ماں بہنوں آپ کا بھی یہ کام ہے، آپ دوسروں کو، آپ اپنی بھی حفاظت کریں، اپنے ایمان کی بھی حفاظت کریں، اور دوسروں کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھیں تو ان کو سمجھائیں۔ اللہ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں۔ یأمرون بالمعروف، وہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ صرف مولوی لوگوں کا کام نہیں ہے، آپ کا، ہم سب کا کام ہے۔ کوئی برائی دیکھیں، اگر زبان سے روک سکتے زبان سے روکیں، ہاتھ سے روک سکتے ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روک سکتے زبان سے روکیں، زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم سے کم دل میں برا جانیں، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے۔ تو حق بات کی تبلیغ کرنا اور حق بات کو ایک دوسرے تک پہنچانا یہ بھی بہت ضروری کام ہے۔ مگر ایک بات یہاں پہ سمجھ لیجیے، جب آپ حق بات بتائیں گے تو کچھ لوگ آپ کے خلاف بھی ہو جائیں گے، آپ کے کچھ دوست آپ سے دشمنی بھی کرنے لگیں گے، تو صبر بھی کرنا پڑے گا۔ اس لیے آگے اللہ نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جب حق بات کی تبلیغ کرو گے تو صبر بھی کرنا پڑے گا۔ تو جب تم حق بات دوسروں کو بتاؤ تو صبر کی تلقین بھی کرو، خود بھی صبر کرو، اور سامنے والے سے کہو کہ دیکھو بھائی یہ دین کا معاملہ ہے، تم کو صبر سے کام لینا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، اور آج کے دور میں تو ہمیں قدم قدم پہ صبر کی ضرورت پڑے گی۔ میری پیاری ماں بہنوں، مارکیٹ میں چلی جاؤ، بازار میں چلی جاؤ، جب آپ برقعے میں اور نقاب میں نکلو گی تو گھورنے والے آپ کو گھوریں گے اور تانا مارنے والے آپ کو تانا ماریں گے۔ اتنے تانے ایک بے حیا اور بدچلن لڑکی کو نہیں سننے پڑیں گے، اپنے جسم کی نمائش کرنے والی عورتوں کو لوگ سر اور آنکھوں پر بٹھائیں گے، ان کی تعریف کریں گے، اور نقاب پوش اور باپردہ عورت کو لوگ گالیاں دیں گے۔ میری پیاری بہن، آپ کو وہاں پہ صبر سے کام لینا پڑے گا۔ میرے نوجوان بھائیوں، جب آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں گے، اپنے دامن کو زناکاری اور بدکاری سے بچائیں گے، آپ کے کچھ دوست تانا دیں گے، ارے تو بڑا پرانے دور کا آدمی ہے، تو حالات اور زمانے سے بہت پیچھے چل رہا ہے، دیکھ فلانے کی تو اتنی گرل فرینڈز ہیں، فلانے کی تو اتنی لڑکیوں سے دوستی ہیں، اس کے موبائل پر تو فلاں کے نمبر ہے، فلاں کے ویڈیوز ہیں۔ آپ کو صحیح راستے پر چلتا ہوا دیکھ کر بھی لوگ آپ کو تانے ماریں گے اور آپ کو برا بھلا کہیں گے، اس وقت بھی آپ کو صبر کی ضرورت پڑے گی۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، آپ کو وہاں پر بھی اللہ کے دین پر قائم رہنا پڑے گا اور صبر سے کام لینا پڑے گا۔ صبر بڑا وسیع لفظ ہے میرے بھائی، صبر کے اوپر بھی ہمیں اور آپ کو بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آج کے موجودہ دور میں جب دین پر عمل کرنے والا اور دین پر چلنے والا پوری دنیا میں اجنبی بن چکا ہے، اس دور میں تو صبر کی ہمیں قدم قدم پہ ضرورت پڑے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، ایک ایسا زمانہ بھی لوگوں کے اوپر آنے والا ہے جب دین کے اوپر ڈٹا رہنے والا اور دین کے اوپر جمع رہنے والا اتنا مشکل اس کے لیے ہو جائے گا جیسے اپنے ہاتھوں میں انگارہ۔ آپ کا بھائی ہے، بینک سے لون لے کر کے کاروبار کر رہا ہے، بیاج پر پیسہ لے کر کے کاروبار کر رہا ہے، اور آپ کی بیوی آپ سے کہہ رہی ہے ارے دیکھو وہ تو اتنا پیسہ لے کے کام کر رہا ہے، تم کیوں نہیں کرتے ہو؟ آپ پریشانی اٹھا رہے ہیں، آپ کی بیوی آپ کو سمجھا رہی ہے تم بھی سود اور بیاج کا لین دین کیوں نہیں کرتے ہو؟ لیکن یہاں پر آپ کو اللہ کے دین پر صبر کرنا ہے، اللہ کے دین پر ڈٹے رہنا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جب آپ کو لگے کہ دین بڑا مشکل ہو چکا ہے اور دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہو چکا ہے تو نبی اکرم کی سیرت کو پڑھ لیا کرنا اور نبی
کے صحابہ کی زندگیوں کو پڑھ لیا کرنا. ہم ان سے بڑے تو نہیں ہو گئے, ہم ان سے زیادہ نرم و نازک تو نہیں ہو گئے. جب ہمارے نبی نے پتھر کھائے, ہمارے نبی کے صحابہ نے قربانیاں دی ہیں, ہم تو ان کے مقابلے میں کچھ نہیں کر رہے ہیں. اگر اللہ کے دین پر چلنے میں کچھ مصیبتیں ہمارے سامنے آ جائیں, کچھ پریشانیاں ہمارے سامنے آ جائیں, کچھ کانٹے ہمارے راستے میں آ جائیں, تو ہم صبر سے کام لے لیں اور اپنے نبی کے صحابہ کو یاد کر لیں, اپنے نبی کی زندگی کو یاد کر لیں کہ انہوں نے اللہ کے دین کے لیے کیا کیا جھیلا ہے. میرے پیارے ساتھیو, اللہ قرآن میں کہتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اے لوگو, کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ زبان سے یہ کہہ دینے کے بعد کہ ہم ایمان لے آئے, ہم مسلمان ہو گئے, تم کو چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. جب تم ایمان لائے ہو تو تمہیں آزمایا جائے گا, تمہیں امتحان میں ڈالا جائے گا, اور قدم قدم پر تمہارے راستے میں پریشانیاں آئیں گی. علامہ اقبال کہتے ہیں یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے, یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. میرے بھائیوں, یہ دین کا راستہ ہے, یہاں خواہشات کی قربانیاں تو آپ کو دینی پڑے گی, یہاں لوگوں کے تانے بھی آپ کو سننے پڑیں گے, یہاں زندگی کی بہت ساری سہولتوں سے اپنے آپ کو محروم کرنا پڑے گا. مگر ایک بات کا خیال رکھنا پڑے گا, جو اللہ کی نظر میں جائز ہے, جو رسول کی نظر میں جائز ہے, جو قرآن و سنت میں جائز ہے, ہمیں جائز کی لمٹ میں رہنا ہے, ہمیں ناجائز کی طرف نہیں جانا ہے. اور جس چیز کے بارے میں ڈاؤٹ ہو جائے, پتہ نہیں یہ حلال ہے کہ حرام ہے, پتہ نہیں یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے, اس سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات. اے میری امت کے لوگوں, حلال بالکل کلیئر ہے اور حرام بالکل کلیئر ہے, اور حلال اور حرام کے بیچ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ڈاؤٹ والی ہیں, جو شک والی ہیں. تو جو ان سے اپنے آپ کو بچا لے گا فقد استبرا لدینہ وعرضہ, اس نے اپنے دین کو بچا لیا, اپنی آبرو کو بچا لیا. بچا لو اپنے آپ کو, صبر سے کام لو میرے بھائی. اس دور میں صبر کی ضرورت پڑے گی, اور صبر جو ہوتا ہے وہ 3 طریقے کا ہوتا ہے. اس کو نوٹ کر لو, کہیں دماغ کے کسی کونے میں بٹھا لو. صبر کیا ہوتا ہے؟ 3 طریقے کا ہوتا ہے. الصبر علی المأمور, الصبر عن المحظور, الصبر علی المقدور. ایک ہوتا ہے اللہ کے حکم پر صبر کرنا. نماز پڑھنا ہے, صبح 4:30 بجے فجر کی اذان ہو رہی ہے, سردی کا موسم ہے, ٹھنڈا پانی ہے, رضائی میں کمبل میں ہم لیٹے ہوئے ہیں, اور مؤذن کی آواز آتی ہے الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے. مؤذن کی آواز آپ نے سنی, سردی کی پرواہ نہ کی, رضائی کی پرواہ نہ کی, اپنی نیند کی پرواہ نہ کی, اپنے بستر کو چھوڑا, ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا, اور آ کر کے 2 رکعت سنت پڑھی اور 2 رکعت فرض پڑھی. میرے بھائیوں, سردی میں, گرمی میں, بارش میں, اور موسم میں نماز پر ڈٹے رہے. اس کو کہتے ہیں صبر علی المامور, اللہ کے حکم پر صبر کرتے رہنا, ڈٹے رہنا, جمے رہنا. اور صبر کی دوسری قسم ہے الصبر عن المحظور, کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینا. گناہ کا موقع مل رہا ہے, زنا کا موقع مل رہا ہے, شراب پینے کا موقع مل رہا ہے, مگر اپنے دامن کو بچا لیا جائے, اپنے دامن کو حرام کام سے بچا لیا جائے. یہ بھی صبر ہے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ, قیامت کے دن وہ انسان بھی اللہ کے عرش کا سایہ پائے گا جس کو کوئی خوبصورت عورت اور پیسے والی عورت گناہ کی دعوت دے, اور وہ یہ کہہ کے ٹھکرا دے انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میرے دل میں اللہ کا خوف ہے, اور یہ کہہ کر کے وہ اپنے دامن کو زنا سے بچا لے. اللہ کے نبی کہتے ہیں اس متقی انسان کو قیامت میں اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. آج تو ہمارا نوجوان موقع تلاش کرتا ہے گناہ کرنے کا. جس کو گناہ کا موقع ملے اور وہ اپنے آپ کو بچا لے, میرے بھائی, وہ الصبر عن المحظور, حرام کام کے اوپر صبر کرتا ہے. اور تیسری صبر کی قسم ہے الصبر علی المقدور. کوئی مصیبت آ گئی, بچے کا انتقال ہو گیا, باپ کا انتقال ہو گیا, ماں مر گئی, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی حادثہ ہو گیا, اس مصیبت میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا اور کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالنا جو اللہ کو ناراض کرے, یہ بھی صبر ہے. اور اس کی اگر مثال دیکھنا ہے, اپنے نبی کی زندگی دیکھو میرے بھائی. اللہ کے نبی کی وفات سے کچھ سال پہلے آپ کو بیٹا پیدا ہوا, آپ کو بیٹے کی بڑی خواہش تھی,
لیکن جو بھی بیٹے پیدا ہوئے سب بچپن میں انتقال کر گئے. آپ کو آخری بیٹا حضرت ماریا کے پیٹ سے پیدا ہوا. آپ کے انتقال کے 3-4 سال پہلے یہ بیٹا پیدا ہوا. آپ نے بڑے لاڈو پیار سے اس بچے کا نام اپنے باپ ابراہیم کے نام پہ رکھا. اور بیٹا عرب کے دستور کے مطابق آپ نے دیہات میں اس کو پرورش کے لیے دودھ پینے کے لیے بھیجا. ابھی وہ بچہ 1.5 سال کا ہے. آپ کے پاس خبر آئی کہ ابراہیم بہت بیمار ہے. بہت سیریس حالت میں آپ اپنے صحابہ کو لے کر کے ابراہیم کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. اپنے بچے کو اللہ کے نبی گود میں لیتے ہیں. وہ بیٹا جو بڑی آرزو تھی بعد اس عمر میں 56 سال کی عمر میں اللہ کے نبی کو ملا ہے. اس بچے کو اللہ کے نبی دم توڑتا ہوا دیکھتے ہیں. اس بچے کی سانسوں کو اکھڑتا ہوا دیکھتے ہیں. اس بچے کا آخری ٹائم ہے, بچہ آخری سانسیں لے رہا ہے اور اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگتے ہیں. اللہ کے نبی رونے لگتے ہیں. بیٹے کا انتقال آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا. اے میرے بچے ابراہیم, تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, تیرے باپ کا دل غمگین ہے, مگر تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے. میری ماؤں بہنوں, آپ کے اوپر کوئی مصیبت اللہ نہ کرے آ جائے, کسی عورت کا بچہ مر جائے, کسی عورت کا سہاگ اس کا شوہر انتقال کر جائے, کسی عورت کے گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے تو عورتیں عام طور سے بڑی جذباتی ہوتی ہیں. ان کی زبان سے ایسی باتیں نکل جاتی ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں. اس موقع پر صبر سے کام لیا کرو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اے مسلمانوں, ہم تمہیں آزمائیں گے, کبھی بھوک کے ذریعے, کبھی خوف کے ذریعے, کبھی جان کی کمی کے ذریعے, کبھی پھلوں کی کمی کے ذریعے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, لیکن بشارت ان لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے ہوں. اور صبر کرنے والے کون ہیں؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. صبر کرنے والے وہ ہیں جو مصیبت پر کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون, ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانے والے. ہماری کیا حیثیت ہے میرے بھائی؟ اگر ہمیں اولاد ملی تو اللہ نے دی, ہم پیدا ہوئے تو اللہ نے پیدا کیا. ہمارا باپ زندہ تھا تو اللہ کی مرضی سے زندہ تھا, اللہ کو پیارا ہوا انتقال کر گیا تو اللہ کی مرضی سے گیا. اس لیے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون یہ پڑھ کر کے صبر کرتے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم واولئک هم المہتدون. اللہ فرماتا ہے وہی لوگ ہیں جن کے اوپر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں ہیں اور وہی ہدایت پر ہیں. تو یہ 4 چیزیں ہیں. سورہ عصر میں 4 سبق ہمیں دیا گیا. اگر خسارے سے بچنا ہے, نقصان سے بچنا ہے, ایمان والے بن جاؤ, نیک عمل کرنے والے بن جاؤ, اور حق بات کی تبلیغ کرنے والے بن جاؤ, اور صبر کرنے والے بن جاؤ. جتنا علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس علم کے مطابق دوسروں کو بھی دین کے بارے میں بتاؤ, اور مزید علم حاصل بھی کرنے کی کوشش کرتے رہو, اور جتنی باتیں آپ کو قرآن و سنت کی پتہ ہیں دوسروں کو پہنچانے کی کوشش کرو. انشاءاللہ ہم ان 4 خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں گے. اب یہ سوالات آئے ہیں, دیکھ لیتے ہیں کیا سوالات آئے ہیں. آپ نے سننے کے لیے بیٹھے ہیں سب, ابھی کی بیداری ہے سب. دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی یا نہیں؟ دیکھیے اس بارے میں کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی یا نہیں تھی, کوئی ایسی صحیح حدیث موجود نہیں ہے جس میں ان کی بیوی کا ذکر ہو, ان کے بچے کا ذکر. اس لیے بہت سارے علماء نے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی تھی. اب سوال یہ کہ انہوں نے شادی نہیں کی تھی تو پھر کیا ہمیں اور آپ کو بھی ایسا کرنا چاہیے؟ جی نہیں, ہم اور آپ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل نہیں کرتے ہیں, ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرتے ہیں. اور ہمارے نبی نے شادی کی تھی تو ہمارے لیے شادی کرنا ہی سنت ہے, اور اگر کسی کو زناکاری کا خطرہ ہو تو اس کے لیے تو شادی کرنا فرض ہے. ٹھیک ہے. کیا بے نمازی کافر ہے؟ مدلل جواب دے. اس بارے میں علماء کی 2 الگ الگ رائے ہے. کچھ علماء نے تو یعنی بے نمازی جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو مطلق طور پہ کافر کہا ہے, مگر زیادہ تر علماء کا یہ موقف ہے کہ اگر انسان سستی اور کاہلی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ کافر نہیں ہے, مسلمان ہے, گنہگار ہے. ہاں اگر کوئی انسان نماز کی فرضیت کا انکار کرتا ہے یا بالکل کبھی نماز نہیں پڑھتا ہے, ایک دم کلی طور پر نماز کو چھوڑے ہوئے ہے, تو پھر اس انسان کو مومن کہنا مشکل ہے. وہ انسان کفر کی حد تک پہنچ چکا ہے, الا یہ کہ وہ توبہ اور استغفار کر لے. تو اگر کوئی نماز کو فرض ہی نہیں مانتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا, لیکن نماز کی فرضیت کا اقرار کرتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا ہے تو سخت گنہگار ہے, اور اس کو جلد سے جلد توبہ کر کے نماز کی پابندی کرنا چاہیے.
جس کا عقیدہ شرکیہ ہو اس کے ساتھ شادیاں کرانا اور اس کا ذبیحہ کھانا کیسا ہے؟ دیکھیے اگر معلوم ہے کہ اس کے یہاں شرک ہو رہا ہے تو شادی نہیں کرنی چاہیے. اور ذبیحہ کی جہاں تک بات ہے تو اب یہ بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہے. اب آپ اگر یہ شرط لگائیں گے کہ بھائی ہمارا قصائی وہی ہو اور گوشت کاٹنے والا وہی ہو جو پکا توحید پر ہو تو بہت مشکل ہے. آپ کو اگر یہ معلوم ہے کہ وہ مسلمان ہیں تو اگر اس کے عقیدے میں کچھ خرابیاں ہیں بھی تو اس نے اگر اللہ کا نام لے کے ذبح کیا ہے اور ظاہری طور پر وہ مسلمان ہے تو اس کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں. ہاں جو ظاہری طور پر بھی مسلمان نہ ہو، کافر ہو، مشرک ہو، اس کا ذبیحہ بالکل نہیں کھا سکتے. لیکن اگر کوئی ظاہری طور پر مسلمان ہے، اب اس کے عقیدے میں کچھ شرکیہ چیزیں ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی پکڑ ہوگی اور وہ جواب دے گا، لیکن اس کا ذبیحہ آپ کھا سکتے ہیں کیونکہ وہ بہرحال کلمہ گو ہے اور مسلمان ہے. لڑکے کی شادی اگر اس کے والدین نہ کرائیں تو وہ کیا کرے؟ بھائی کوئی ہے دکھی آدمی ہے تو اس کے والد صاحب اگر سن رہے ہو تو بھائی اس کی تھوڑا توجہ دیں اس کے اوپر. اس کو ایسے لڑکے کو چاہیے کہ وہ جو ہے کچھ ایسی حرکتیں کرے کہ اس کے باپ کو لگے، کبھی کبھی اپنے باپ کا جوتا پہن لے، اس کا کرتا پہن لے، اس کے باپ کو لگے ہاں بیٹا میرا بڑا ہو گیا. اور باپ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جب بیٹا بڑا ہو گیا، شادی کے قابل ہو گیا تو اس کی شادی کرا دیں. ٹھیک ہے. اور اس معاملے میں بعض جگہوں پہ بڑی لاپرواہی ہوتی ہے. لڑکیاں، لڑکے تو کہہ بھی دیتے ہیں کبھی کبھی، لڑکیاں بیچاری مارے شرم کے کہتی نہیں. لڑکیوں کی عمر 25 سال 30 سال ہو جاتی ہے اور لڑکی کے ماں باپ بلا وجہ کی فالتو کی شرطوں کی وجہ سے لڑکیوں کی شادی کو ٹالے رہتے ہیں اور یہاں تک کہ ان کی عمر نکلتی رہتی ہے. گنہگار ہوں گے ایسے ماں باپ. لڑکیوں کی اور لڑکوں کی شادی میں بلا وجہ تاخیر کرنے والے ایسے ماں باپ گنہگار ہوں گے. یہ بہت بڑا گناہ وہ کر رہے ہیں. تو اگر ایسے کوئی والدین ہیں تو وہ اس معاملے میں لاپرواہی نہ کریں اور لڑکے لڑکی کی شادی صحیح وقت پہ کر دیں. لڑکے کی شادی کی صحیح عمر کیا ہے؟ عمر تو نہیں بتائی گئی شریعت کے اندر، ہاں صفت بتائی گئی کہ جو لڑکا جسمانی اعتبار سے بالغ ہو چکا ہے، بیوی کا حق ادا کر سکتا ہے جسمانی اعتبار سے، اور مالی اعتبار سے اس کے پاس اتنی کمائی ہے کہ وہ اپنا اور اپنی بیوی کا خرچ اٹھا سکتا ہے، اپنے ماں باپ کو اور اپنی بیوی بچوں کو کھلا سکتا ہے، تو پھر اس انسان کو چاہیے کہ وہ شادی کر دے. اس کے لیے کوئی عمر کرائٹیریا نہیں ہے. یہ 15 سال میں بھی آدمی اس لائق ہو سکتا ہے اور 20 سال کی عمر میں بھی اس لائق ہو سکتا ہے. تو ہمارے ملک میں شاید قانوناً جو ہے 18 سال سے کم کی شادی جو ہے، لڑکے کی تو شاید 21 سال ہے، لڑکیوں کی 18 سال ہے جو قانونی طور پر ہے. تو وہ ایک ہمارے بھارت کے قانون کے حساب سے شریعت میں عمر کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر مسلمانوں کو کوئی غیر مسلم زبردستی اللہ تعالیٰ کا انکار کرائے تو وہ کیا کرے؟ مدلل جواب دے. وہ قرآن کی آیت ہے نا، الا من اکرہ، اگر کسی کو مجبور کیا جائے کلمہ کفر کہنے پر، کوئی ایسا نعرہ لگانے پر، کوئی ایسی بات کہنے پر جو اسلام کے خلاف ہے، اس کو مجبور کیا جا رہا ہے تو وہ اجازت ہے. اس حد تک اجازت ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے. لیکن شرط وہاں پر بھی کیا ہے؟ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، کہ دل کے اندر ایمان ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ دل کے اندر بھی اگر وہی بات ہے تب تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اپنی جان بچانے کی حد تک وہ اس موقع پر کفر والی بات کہہ سکتا ہے، جیسا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں نے پکڑا تھا اور ان کے منہ سے زبردستی کلمہ کفر کہلوایا تھا. اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی. تو ایسی مجبوری کی صورت میں کہا جا سکتا ہے. لیکن اگر اس وقت بھی کوئی اپنے آپ کو اپنی جان کی پرواہ نہ کرے اور اس موقع پر بھی وہ کلمہ کفر نہ کہے تو یہ ایمان کا اور اعلیٰ درجہ ہے. اجازت تو ہے لیکن اگر اس وقت بھی انسان اللہ کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کہے اور اپنے جان کی بھی پرواہ نہ کرے تو یہ ایمان کا اور اعلیٰ درجہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ایک سوال کہ آج کل بزرگ کو یا ہمارے چھوٹے بھائی والدین کو جب میت مرتے ہیں، جب قبر میں سلائے جاتے ہیں تو اس کو جو چیت کر کے سلائے جاتے ہیں سر کو اوپر کر کے، یا